بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود آیت نمبر 96 تا 99 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سیاسی شرک کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے سرداروں کی، اپنے بادشاہوں کی، اپنے چودراہٹ جو چودراہٹ کے ذمہ جو بنے ہوئے ہیں، چودراہٹ کے ذمہ دار، ان کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے انبیاء کی اتباع نہیں کرتے، تو ان کا قیامت کے روز کیا انجام ہوگا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے آجان سلطنت کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے فرعون کے آرڈر کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید، فرعون کا آرڈر وہ راستے پر مبنی نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے ہوگا. فاوردہم النار، اور اپنی پیشوائی میں انہیں جہنم کے آگ کے گھاٹ اتار دے گا. وبئس الورد المورود، بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر یہ اتارے جائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور آخرت قیامت کے روز بھی پڑے گی. بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہے، اپنے سرداروں کی اور موجودہ دور میں اپنے MPs MNAs کی اور یا ہائر آفیسرز کی ایسے آرڈرز کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہیں، تو قیامت کے روز یہ لوگ پشیمان کھڑے ہوں گے اور یہی سردار، یہی وڈیرے انہیں جہنم کی آگ میں لے جانے کے لیے ان کی پیشوائی کر رہے ہوں. اسی بات کو سورہ ابراہیم میں قرآن ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا. واحلوا قومہم دار البوار، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا. یعنی قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت اس سے مراد ہے جو سرکش انسانوں کی اتباع کرتے ہیں، خود بھی سرکشی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ قریش مکہ نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا، ناشکری کی. اللہ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی تھی، اللہ نے ان کے پاس اپنا رسول بھیجا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. اور ان سرداروں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، جہنم جو کہ جہنم ہے. یصلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے تاکہ یہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تمتعوا، چند دن کھا پی لو، عیش کر لو. فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے پیشوا کیسے ہیں، ہم کیسے انسانوں کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، اپنا MPA MNA بنا رہے ہیں، اپنا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا رہے ہیں. اگر یہ ایسے انسان ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ لوگ ہمیں جنت کے باغوں میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں. اگر یہ اللہ کی بغاوت کا اللہ کے خلاف بغاوت کے علمبردار ہیں،
اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والے ہیں، انسانیت پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی اتباع میں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں جانا پڑے۔ اللہ سے دعا تعالی ہمیں قرآن و سنت کا جو ہے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے رہنما، ایسے نمائندے جو ہے چننے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والوں ہوں، راتوں کو قیام کرنے والوں ہوں، اور دن کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔